سورہ آل عمران آیت نمبر 86۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 39۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم۔ صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ محترم سامعین کرام، ان آیات کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، اللہ تبارک و تعالی کیسے ہدایت کریں گے ایسے لوگوں کو، ایسی قوم کو جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا۔ وشہدوا ان الرسول حق، اور وہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں، گواہی دیتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رسول برحق ہیں۔ وجاءہم البینات، اور ان کے پاس واضح دلائل آ چکے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تبارک و تعالی ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں کرتے۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ، ایسے لوگوں کا بدلہ سزا یہ ہے کہ ان پر لعنت ہوتی ہے اللہ تعالی کی، والملائکۃ والناس اجمعین، اور فرشتوں کی اور سارے لوگوں کی، خالدین فیہا، وہ اس لعنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، ان پر سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی ان کو کوئی مہلت دی جائے گی۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کیا اس کے بعد اور اپنی اصلاح کر لی، فإن اللہ غفور الرحیم، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی مغفرت کرنے والے ہیں، رحمت کرنے والے ہیں۔ محترم سامعین کرام، ما قبل کی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات بڑے واضح طور پر بیان کر دی کہ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ اسلام کے علاوہ، اس دین کے علاوہ اگر کوئی اور آدمی کسی دین کو تلاش کرنا چاہے گا اور اس پر چلے گا، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرے گا، تو ہرگز اس سے قبول نہیں کی جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کی اخروی نجات کا دار و مدار اب اس دین اسلام کے اوپر ہے، وہ دین اسلام جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اترا، اور یہ جو قرآن مجید کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ ہے، فرماتے ہیں کہ کل قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس مختلف قسم کی نیکیاں آئیں گی،
ٹھیک ہے، نماز آئے گی، نماز کہے گی کہ میں تیری نماز ہوں، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تمہاری وجہ سے بہترین بدلہ دیا جائے گا۔ اور اسی طرح صدقہ آئے گا، صدقے کے متعلق بھی اس طرح کے الفاظ کہے جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے روزہ آئے گا، مختلف قسم کی نیکیاں آئیں گے، یہاں تک کہ اسلام آئے گا اور یہ کہے گا انت السلام و انا الاسلام، کہ یا باری تعالیٰ تو سلامتی والے ہیں، آپ سلامتی والے ہیں، آپ سلام ہیں، اور میں تیرا دین اسلام ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت فرمائیں گے ہاں کہ تیری وجہ سے ہی میں لوگوں کو پکڑوں گا اور تیری وجہ سے لوگوں کو عطا کیا جاؤں، لوگوں کو دوں گا۔ کیا مطلب یہ ہے کہ آج کے دن لوگوں کو جو جزا اور سزا ہوگی تیری وجہ سے ہی ہوگی۔ جن لوگوں نے اسلام کو قبول کیا جائے گا ان کو بہترین جزا ملے گی، اور جنہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا ہوگا ان کو کیا ہوگی؟ سزا ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نجات اخروی کا دار و مدار کس کے اوپر ہے؟ اسلام کے اوپر ہے۔ محترم سامعین کرام، آج کی جو زیر 10 آیت مبارکہ ہیں اس کے متعلق حضرات مفسرین کرام رحمہم اللہ مختلف قسم کے شان نزول بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا، اس کا نام تھا بشیر یا بشیر ذکر کیا جاتا، منافق قسم کا آدمی تھا، ایمان لے کر آیا اور ایمان لانے کے بعد پھر گیا، ٹھیک ہے نا، ایمان لایا اور اس کے بعد کیا ہے وہ پھر گیا، ایمان پہ برقرار نہیں رہا، تو اس کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو ایمان لانے کے بعد اسلام سے پھر گئے، ان میں سے ایک شخص ابن خطل تھا، ابن خطل۔ اس کے متعلق آتا ہے کہ یہ اسلام لے کر آیا، تو اسلام لانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو کسی قبیلے کے پاس بھیجا کہ وہاں پر جا کر زکوٰۃ اور صدقات کو اکٹھا کر کے لے کر آؤ، تو اور اس کے ساتھ ایک خادم کو بھی بھیجا کہ جو راستے میں اس کی خدمت کرتا جائے۔ تو یہ راستے کے اندر جب چلے گئے تو کہتے ہیں کہ راستے میں اس خادم سے کوئی کھانا بنانے کے اندر کچھ تھوڑی سی تاخیر ہو گئی، تو اس نے اس آدمی کو، اس نوکر کو، اس خادم کو قتل کر دیا، اس کو قتل کر دیا۔ اب ظاہر ہے اسلام کے اندر تو بدلہ یہی ہے، یا تو قصاص کا بدلہ قصاص، خون کا بدلہ خون ہے، جان کا بدلہ جان ہے، یا پھر یہ ہے کہ اولیاء ورثاء دیت لے لیں اور معاف کر دے، دیت کے اوپر معافی ہو جائے۔ تو اس نے کیا کیا، ان سب چیزوں سے بچتے ہوئے اس نے اپنے آپ کو کہ میں تو مارا جاؤں گا، یوں ہوگا، اس نے اسلام کو چھوڑ دیا اور دوبارہ کفر کے اندر کافروں کے ساتھ جا کر مل گیا، اور اس کے بعد خوب جناب اعلیٰ موج مستی میں اور اس طرح شراب و کباب کے اندر رہنا شروع کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اقدس میں اور اسلام کے خلاف بد زبانی کرنے لگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں بھی گستاخی کرنے لگا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر آئے تو فتح مکہ کے موقع پر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جان کی امان طلب کی، حتیٰ کہ روایات میں آتا ہے کہ بیت اللہ شریف کے پردوں کے ساتھ لپٹا ہوا تھا، اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جان کی امان طلب کی کہ مجھے معاف کر دیا جائے، اور اس طریقے سے۔ تو کہتے ہیں کہ 4 آدمی ایسے تھے جن کی کوئی مغفرت نہیں کی گئی، کوئی نہیں سنوائی کی گئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا یہ جہاں کہیں بھی ملے ان کو مار دیا جائے۔ چنانچہ ابن خطل کو بھی کیا کر دیا جائے، بیت اللہ شریف اور حجر اسود کے درمیان اس کی گردن کیا کر دی گئی، اڑا دی گئی، چونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کیا کرتا تھا۔ تو اس سے یہ بات بھی اخذ ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں کوئی آدمی گستاخی کرے گا وہ واجب القتل ہے، دنیا کی کوئی اتھارٹی اس کو معاف نہیں کر سکتی، حتیٰ کہ اگر وہ ایمان بھی قبول کر لے نا، ایمان اس کا اپنی جگہ پر ہے، لیکن سزا کے طور پر اس کی گردن کو کیا کر دیا جائے گا، اڑا دیا جائے گا، وہ واجب القتل۔ اب دیکھ لیجئے کہ بیت اللہ شریف کے اندر اس کی معافی نہیں ہے، اس کو وہیں پر کیا ہے، قتل کر دیا گیا۔ تو بہرحال اس کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی، اور حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ اس آیت کے عموم کے پیش نظر یہ بھی فرماتے ہیں کہ دیکھیں یہ جو یہود و نصارہ ہے، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے یا صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کیا کرتے تھے، ان کے پاس نشانیاں تھیں، خود قرآن مجید میں یجدون مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل، کہ اپنی اپنی کتاب تورات اور انجیل کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق لکھا ہوا پاتے تھے، بشارتیں تھی، خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق
خود ان کی کتاب جو بائبل ہے اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے جو آباء و اجداد جو ان کے دادا تھے ان سے یہ کہا کہ دیکھو خداوند تمہارا خدا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی خدا تمہارے ہی میں سے کسی ایک بھائی بندے کو تمہارے لیے نبی بنا کر بھیجے گا، تو تم نے اس کی بات کو ماننا ہے، اس کی اتباع کرنی ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق تو خود قرآن مجید میں ہے کہ انہوں نے تو باشگاف الفاظ میں کہا کہ مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ میرے بعد ایک پیغمبر اور رسول آئیں گے، ان کا نام احمد ہوگا، اور پر تم نے ایمان لانا، یہ کرنا۔ یہ تو قرآن مجید کے الفاظ ہیں، موجود ہے۔ لیکن اب بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہ انتظار کرتے رہے، یستفتحون علی الذین کفروا من قبل، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے وسیلہ سے دعائیں مانگتے رہیں، فتح کی دعائیں مانگتے رہیں، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسا کہ اپنی اولاد کو۔ تو اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے تو اب انہوں نے کیا کر دیا؟ حسد، ضد، عناد، بغض، اس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر نہیں آئے، اور باوجود ہے کہ مانتے تھے کہ رسول اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی یہ برحق ہے۔ جیسا کہ آپ حضرات کے سامنے یہ نجران کے جو عیسائیوں کا وفد ہے، مستقل اس پر گفتگو ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ان کے متعلق بھی آتا ہے کہ جب یہ وفد چلا تو جو ان کا بڑا پادری تھا ابو حارث، اس کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام علقمہ اور ایک کا نام کرز، ٹھیک ہے نا؟ تو کہتے ہیں کہ جب یہ نکلے تو کرز اپنے گھوڑے پر سواری پر جب سوار ہوا تو ٹھوکر لگی اور گر گیا، تو بلکہ وہ اس کا بھائی ابو حارث کیا ہے گرا، تو کرز نے کہا تعیس الابعد علیہ باللہ، کہ دور والا کیا ہے ہلاک ہو جائے۔ مراد اس کی کیا تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ الفاظ اس طرح کہہ رہے تھے کہ وہ جو مدینہ منورہ میں تھے اس طرح۔ تو اس کے بھائی نے جناب والا ٹوکا، اس نے کہا کہ تم نے یہ کیوں کہا؟ اس نے کہا کہ بھائی آپ خود ہی تو کہہ رہے ہیں، اور رسول کے اور اس کے متعلق میں نے کہا۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ وہ رسول برحق ہیں، اور ان پر اللہ کی شریعت اور یہ نشانیاں سب ہم پاتے ہیں، سب کچھ ہے۔ تو کہا کہ جب سب کچھ ہے تو پھر ایمان کیوں نہیں لے کر آتے؟ پھر ان کو مان کیوں لیتے؟ ان کے خلاف مناظرہ اور یہ کیا چکر؟ پھر ایمان لے کر آؤ، ایمان کیوں؟ تو اب جناب اللہ وہی بات اصل یہ ہے کہ وہ ہمیں جو نا جو روم اور اٹلی عیسائیوں کے جو بادشاہ تھے بڑے بڑے، ان کی طرف سے بڑی جاگیریں اور بڑا مال پانی ملا ہوا ہے، اور یہ ساری چیزیں ملی ہوئی ہیں، تو یہ سب کا روفر ختم ہو جائے گا اگر ہم ایمان لے کر آتے ہیں۔ تو یہ ساری جائیداد، جاگیریں اور پروٹوکول اور یہ سب کچھ ہے نا، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ تو گویا کہ دنیا کی لالچ اور اس کی وجہ سے انہوں نے ایمان کو قبول نہیں کیا، لیکن اس بات کو وہ مانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ہے؟ نبی برحق ہے۔ تو فرمایا کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، کیسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا ایسے لوگوں کو جو ایمان لانے کے بعد جنہوں نے کفر کیا، اور وہ اس بات کی گواہی دیتے ان الرسول حق، کہ یہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم برحق ہیں، وجاءہم البینات، اور ان کے سامنے بڑے واضح دلائل بھی آ چکے، نشانیاں جن کو اپنی کتابوں کے اندر وہ پاتے تھے، تو پھر بھی وہ نہیں مان رہے۔ تو فرمایا کہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، ایسے بے ڈھنگے قسم کے افراد کو اللہ تبارک و تعالی ہدایت نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کیا ہدایت نہیں دیتے۔ اور ایسے لوگوں کی سزا کیا ہے؟ فرمایا اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ان پر اللہ کی، فرشتوں کی، ساری انسانیت کی، سب لوگوں کی ان پر کیا ہوگی؟ لعنت ہوگی، اور خالدین فیہا، اور اسی لعنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور لا یخفف عنہم العذاب، ظاہر اس لعنت کا مصداق اور اس لعنت کا اینڈ کیا ہوگا؟ وہ جہنم کے اندر کیا ہوگا؟ عذاب ہوگا، سزا ہوگی۔ تو فرمایا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينظرون، ان سے کسی قسم کا کوئی عذاب نہ ہلکا کیا جائے گا، اور نہ ہی ان کو کسی قسم کی کوئی مہلت دی جائے گی۔ دنیا کے اندر ایک دستور ہوتا ہے کہ جب مجرم کی سزا ہو جاتی، سب کچھ ہو جاتا ہے، بھئی اب اس کو سزا دینی ہے، تو پھر تھوڑا سا بیچ میں کیا ہے؟ وقفہ آ جاتا ہے کہ فلاں تاریخ کو، فلاں وقت میں، فلاں دن کو، فلاں ڈیٹ کو اس کو کیا ہوگا؟ پھانسی دی جائے گی یا یہ سزا دی جائے گی۔ بیچ میں کچھ نہ کچھ گیپ آ جاتا ہے۔ فرمایا کہ نہ عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی مہلت دی جائے گی، جیسی سزا کا فیصلہ ہوا وہیں سے ان کو کیا ہے؟ سزا ملے گی۔
فرمایا الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فان اللہ غفور رحیم. ہاں اگر کوئی لوگ اس کفر کے بعد توبہ تائب ہو جاتے، مرتد ہو گئے تھے، اسلام سے پھر گئے تھے لیکن پھر اسلام لے کر آ گئے اور توبہ تائب ہو گئے، تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کی توبہ کو قبول کرنے والا ہے. حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرمایا کہ ایک شخص تھا، اس کا نام تھا حارث بن سوید، ایمان لے کر آیا اور ایمان لانے کے بعد پھر دوبارہ کیا ہے پھر گیا. اس پر یہ قرآن مجید کی فرماتے ہیں کہ یہ آیات نازل ہوئی، یہ ساری آیات آئی تو ایک شخص اس کے قبیلے کا قوم کا جا کر اس نے یہ ساری آیات اس کو کیا ہے پڑھ کر سنائی کہ یہ دیکھو یہ اس طرح کی آیات آئی ہیں. تو اس نے کہا کہ تو بھی سچا ہے اور تجھ سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے سچے ہیں، اور تم دونوں سے بڑھ کر اللہ کیا ہے سچے ہے. تو فرمایا کہ میں دوبارہ کیا ہے ایمان قبول کرتا ہوں، اور دوبارہ ایمان لے گا. پھر اس کی حالت کے اندر کیا ہے اسلام کی حالت میں رہا، اس کے بعد موت آئی اس کو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی کیا ہے توبہ کا اور قبولیت کے لیے دروازہ کیا ہے کھلا ہوا ہے. حضرت تھانوی صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ہاں کہ جن لوگوں نے گناہ کر لیے یا جن لوگوں نے کفر کو دوبارہ چلے کہ دوبارہ اسلام قبول کر لیا، تو فرمایا کہ وہ اصلحوا، انہوں نے اپنی اصلاح کر لی. اصلاح سے مطلب یہ ہے کہ انہوں نے حقوق اللہ بھی ادا کر لیے اور حقوق العباد بھی کیا کی ادا کیے. حقوق اللہ کے ضمن میں جو ان کے پاس چیزیں تھیں وہ بھی ادا کی، اور حقوق العباد کے ضمن میں جو چیزیں تھیں وہ بھی ادا کر دی، یا جن کے حقوق تھے ان سے معافی کروا دی. تو فرمایا فإن اللہ غفور الرحیم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا مغفرت کرنے والے ہیں. اگر انسان ان حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ضائع کر دے گا، ایمان اپنی جگہ پر ہے لیکن اس کو جواب دے، آخرت میں جواب دہ ہونا پڑے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو عمل کرنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.